نہیں کر رہے. فرمایا الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی؟ دیکھیں 2 آنکھیں دی ہیں. ان آنکھوں کی قدر جاننے کے لیے کسی ایسے کے پاس بیٹھیں جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. ہاں وہ زبان تو ہے اس کے پاس، بول رہا ہے، ہماری بات سن بھی سکتا ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے کھا بھی سکتا ہے، وہ چلتا بھی ہے، وہ ہر کام کرتا ہے، لیکن وہ دیکھ نہیں سکتا. اب بتائیں جو اپنی اولاد کو نہ دے سکے کہ میرے بیٹے کا رنگ کیسا ہے، میری بیٹی کیسی ہے، میرے بہن بھائی کیسے، میرے ماں باپ کیسے ہیں، جس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، تو آپ اس کے دل کی کیفیت کا اندازہ لگا سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدر نصیب فرمائے. فرمایا کہ ہم نے دیکھنے کے لیے آنکھیں نہیں بنائی. فرمایا وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور ایک زبان اور 2 ہونٹ بنا دیے. ایک زبان ہے، زبان کیا ہے؟ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن دیکھیں اس کے اندر صلاحیت کیا ہے. اس زبان، اگر زبان کے اندر خرابی آئے تو ڈاکٹرز بسیار کوشش کرنے کے بعد جو اس زبان کا اوریجنل فنکشن ہے، جو اس کی اپنی کارکردگی ہے، جو اللہ کے حکم سے یہ کام کرتی ہے، ویسا نہیں کر سکتے. بس بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان ٹیسٹ لیس ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں، بخار کے اندر دیکھ لیں منہ کا ذائقہ وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے، منہ کڑوا ہو جاتا ہے. ابھی جیسے کرونا ہے، کرونا کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ ٹیسٹ لیس ہو جاتے ہیں اور بو بھی نہیں اس کو محسوس ہوتی. تو دیکھیں کتنی بڑی نعمت ہے زبان. دیکھیں اس زبان کو اللہ رب العزت نے بنایا کہ ہم کھانا کھانے میں یہ ہماری ممکن و معامل ہے، اس کے بغیر ہم کھانا نہیں کھا سکتے. پھر یہ دیکھیے زبان بولنے کے لیے زبان کا کتنا عمل دخل ہے. زبان اگر صحیح طریقے سے حرکت نہ کرے تو جو ہمارے دل کے اندر جذبات ہیں، جو ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں مجھے پانی پلا دو. یہ لفظ مجھے پانی پلا دو، یا اس کو بولیے مجھے پانی پلا دو. دیکھو زبان کیسے کہاں ٹکرائی ہے، کہاں گئی ہے، اس کی کروٹیں سائڈیں کہاں لگی ہیں، اس کی نوک کہاں لگی ہے، پھر جا کے یہ جملے بنے ہیں اور آپ کی زبان سے نکلے. کتنا رب کا کرم ہے، کتنا فضل ہے، کتنا فضل ہے. ذرا اس کو یوں آپ کبھی سوچا کریں کہ کتنی نعمتیں ہیں رب عز و جل کی. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے زبان تو دی ہے، پھر دیکھیں 2 ہونٹ بھی دی ہیں. یہ ہونٹ نہ ہوتے تو ہمارے دانت نظر آتے، اچھا نہ لگتا. یہ ہونٹ نے ہمارے چہرے کی خوبصورتی کو بڑھا دیا ہے، اور ہم مسکراتے ہیں تو مسکرانا اچھا لگتا ہے. ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں، دوست احباب خوش ہو جاتے ہیں. پھر یہ ہونٹ جو ہے نا، یہ ہونٹ بھی یہ الفاظ کی ادائیگی کے لیے ممکن و معامل ہیں. کئی الفاظ ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. یہ ہونٹ نہ ہو، اگر ہونٹ نہ ہلے تو وہ حرف ادا ہی نہ ہو. تو یہ اتنی نعمتیں ہیں. پھر دیکھیں یہ تو یہاں پر تو ذکر ہوا نا کہ دیکھنے کے لیے آنکھیں دے دی ہیں، اور یہ زبان دے دی ہے، اور ہونٹ دے دیے ہیں. پھر اپنے چہرے کے اندر دیکھیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ناک جو ہے یہ ہمیں عطا فرمائی ہے. اب یہ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ اس کی کیا کیا فوائد ہیں. سننے کے لیے کان دیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے. جو اس قوت سماعت سے محروم لوگ ہوتے ہیں، اب دیکھیے ان کو کیا کتنے ان کو پرابلمز ہوتے ہیں. وہ سن نہیں پا رہے ہوتے، نہ وہ اپنے پیاروں کی بات سن سکتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. اشاروں سے ہی وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں اور اشاروں سے ہی وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کے زوال سے ہمیں محفوظ رکھے. سب کہتے ہیں آمین. یا اللہ تو نے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، ان آنکھوں میں جو قوت بصارت ہے یا اللہ اس کو سلامت رکھنا. یا اللہ جو تو نے زبان میں بولنے کی قوت اور یہ جو چکھنے کی حس رکھی ہے اور یہ جو زبان کی صلاحیت ہے، یا اللہ اسے زائل نہ فرمانا. یا رب العالمین جو ان دانتوں کے اندر پکڑنے کی قوت و طاقت ہے، یا اللہ اسے سلامت رکھنا. یا رب العالمین جو سننے کی ہمیں قوت عطا فرمائی ہے، اس کو زائل نہ فرما. تو یہ بڑی بڑی نعمتیں ہیں. پھر آپ پورے وجود میں دیکھ لیں، آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ ہمارے کڈنیز دیکھ لیں، ہمارے اس کا فنکشن دیکھیں کہ گردہ کام نہ کرے تو آپ دیکھیں آپ کی زبان ٹھیک ہے، آنکھیں ٹھیک ہیں، آپ کے کان ٹھیک ہیں، آپ خوبصورت ہیں، دل ٹھیک کام کر رہا ہے آپ کا، آپ چل پھر رہے ہیں، لیکن گردہ خراب ہو گیا، گردے خراب ہو گئے تو بس معاملہ ختم ہے. ڈائلسس پہ آ جاتے ہیں لوگ. پھر بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی عطا فرمانے والا ہے.
آپ جگر کا دیکھ لیں، جگر کا کیا ہوتا ہے، جگر کا ٹرانسپلانٹ یہ چل رہا ہے، ٹرانسپلانٹ سرجری ہوتی ہے دیکھیں، اور کتنا مہنگا علاج ہے دیکھیں، تو کتنی نعمتیں ہیں دیکھیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ ایک ایک عضو ہم اپنے بدن میں دیکھیں کتنا قیمتی ہے، جو کام کرتے ہیں نا بمشکل ان کا گزر اوقات ہوتا ہے، یعنی بچت نہیں ہوتی، وہ سیونگ نہیں ہوتی ماہانہ کی، اور بڑی مشکل سے وہ بس یہ ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور اپنا الحمدللہ سفید پوشی میں ان کا گزارا ہو رہا ہے، تو وہ کبھی دل کو چھوٹا نہ کریں، وہ بڑے امیر ہیں، ان کے پاس اتنی نعمتیں ہیں۔ یہ دیکھیں اب آپ کے پاس اگر 10 ارب روپے ہوں اور کوٹھی بھی ہو اور بہت بڑا یعنی مغرہ ہو، آپ کے پاس بزنس بڑا بہترین ہو اور دل صحیح کام نہ کرتا ہو، دل میں انہوں نے آلات لگا دی جی، بیٹری لگا دی دل کے اندر، دل صحیح طرح کام نہیں کر رہا، بیٹری سیل لگائے ہوئے ہیں جی دل کے اندر، یہ وال بند ہو گیا جی، اسٹنٹ ڈلے ہوئے ہیں، دیکھ لیں آپ کے سامنے جگر کا جی وہ ٹرانسپلانٹ ہوا ہے، گردہ جو ہے وہ فیل ہو گیا، کسی اور کا گردہ لگایا ہے یا ایک گردے پہ چل رہے ہیں، یہ جی اس کو فلاں ہرنیا کا مسئلہ ہے، اس کو فلاں جو ہے یورین پاس نہیں ہوتا، فلاں بڑی آنت کا مسئلہ ہے، اس کو میدے کا فلاں پرابلم ہے، برین ٹیومر ہے، اس کو فلاں مسئلہ ہو گیا، کتنے دولت تو ہے اس کے پاس، ہر چیز ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر دنیاوی مال نہیں دیا تو دیکھیں یہ جو مال ہے، اتنی قیمتی چیزیں میرے پاس ہیں، دیکھتی آنکھیں ہیں، سنتے کان ہیں، بولتی زبان ہے، پکڑنے ہاتھوں میں قوت و طاقت ہے، پاؤں میں چلنے کی ہمت ہے، یہ کتنی نعمتیں ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا کہیے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ یا اللہ تو کسی کا محتاج نہ کرنا میرے مالک، ہمیں محتاجی کی زندگی سے محفوظ رکھنا ہے یا اللہ، ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، ہمیں موت آئے تو چلتے پھرتے کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے تیری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں حضور کے چربوں میں گم ہو کر۔ تو یہ دیکھیں کتنی نعمتیں ہیں، یہ 2 آیات ابھی تک میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ آگے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے 2 راستے دکھائے۔ یہ 2 راستوں کے بارے میں کئی اقوال ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اچھائی اور برائی کا راستہ دکھا دیا۔ اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کیا پتا کہ اچھائی کیا ہے، مجھے کیا معلوم برائی کیا ہے، میں نہیں جانتا میرا بھلا کس میں ہے اور میرا نقصان کس میں ہے، خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح فرما دیا کہ یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے۔ یہ رب کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم دکھا بھی دیا ہے، اور صراط مستقیم پر چلانے والے بھی ہمیں دے دیے ہیں کہ یہ فلاں فلاں میرے بندے ہیں، نیک ہیں، یہ علماء ہیں، یہ اولیاء ہیں، تم ان کی سنگت اختیار کرو گے، ان کے پیچھے تم لگ جاؤ گے، ان کا دامن پکڑ لو گے، ان کی صحبت میں آ جاؤ گے، ان کی مجلس میں بیٹھ جاؤ گے، تو یہ صراط مستقیم پر چل رہے ہیں، تم بھی چلتے رہو گے اور منزل تک پہنچ جاؤ گے، منزل تک پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کامیاب فرما دے گا، اور جب دم واپسی ہوگا، جب وہ آخری لمحہ آئے گا، تو انشاءاللہ دنیا سے جب جائیں گے تو پھر سرخرو ہو کے جائیں گے، شرمندگی نہیں ہوگی انشاءاللہ، سرخرو ہو کے جائیں گے اور راضی ہو کے جائیں گے۔ اور وہ مجدہ جو ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، انشاءاللہ یہ سنتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ فرمایا فلاقتحم العقبہ، اللہ فرماتا ہے کہ پھر بغیر سوچے سمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کود پڑا، گھاٹی میں کیوں نہ کود پڑا۔ تو سوچ بچار میں سوچ رہا ہے، تجھے تو سوچنا نہیں چاہیے تھا، تجھے تو غور نہیں کرنا، بغیر سوچے سمجھے تو اس گھاٹی کے اندر اتر جاتا۔ گھاٹی کون سی ہے؟ علماء فرماتے ہیں یہاں گھاٹی سے مراد نیکیوں والی گھاٹی ہے، اعمال صالحہ ہے۔ فرمایا وما ادراک ما العقبہ، اور تم کیا جانو کہ وہ گھاٹی کیا ہے، کیونکہ وہ گھاٹی جو ہے، گھاٹی اس لیے کہا گیا کہ پہاڑ ہوتے ہیں نا، پہاڑ کے نیچے گھاٹی ہوتی ہے، گھاٹی میں چلنا اترنا بڑا دشوار ہوتا ہے، بہت کہیں پاؤں تھوڑا سا ایسے آگے پیچھے ہوا اور کھائی میں گئے، تو گھاٹیوں میں اترنا چلنا چڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو نیکی کا راستہ ہے، تم سوچ رہے ہو کہ میں یہ عمل کروں نہ کروں، میں یہ کام کروں نہ کروں، یہ تو خیر ہی خیر ہے، اس میں تو بھلائی بھلائی ہے۔ بعض لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں استخارہ کروں، وہ ہے ہی خیر، جب یعنی وہ ہے ہی خیر۔ استخارہ تو یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں، اس میں چوائس کرنی ہے آپ نے،
اب آپ نے داڑھی رکھنی ہے، اس میں کیا استخارہ ہے؟ یہ تو حکم ہے اللہ کے پیارے حبیب کا کہ آپ رکھ لیجیے. آپ نے تہجد پڑھنی ہے، آپ نے کیا استخارہ کرنا ہے؟ اب آپ کے بچی کا رشتہ آیا ہوا ہے، وہ حافظ قرآن ہے یا ایک نیک ہے، پارسا ہے، نیک متقی پرہیز نظر آ رہا ہے اس کا کردار، اور اس کے مقابل ایک رشتہ اور ہے جو دنیا دار ہے، نماز بھی نہیں پڑھتا. اب کس بات کا استخارہ کرو گے آپ کہ رب عز و جل آپ کو دکھا رہا ہے، آپ کے سامنے ہے؟ تو یہ جو گھاٹی ہے، گھاٹی نیکیوں والی گھاٹی، اس میں اترنا بڑا دشوار ہے. اور تم کیا جانو کہ نیکیوں کی گھاٹی کیا ہے، اور تم سوچ میں پڑ گئے کہ میں کروں نہ کروں. یہ میں بار بار پھر میں وہیں آ جاتا ہوں. اصل میں بات ایسی ہے کہ جب کاروبار کا معاملہ آتا ہے ساری چیزیں گھومتی ہیں ہمارے رزق کے گرد. رزق اچھا ہو جائے سارے معاملے اچھے ہو جاتے ہیں. نماز میں لذت کیوں نہیں آتی؟ رزق صحیح نہیں ہے نا ہمارا. بچہ نافرمان ہو گیا، اصل میں رزق صحیح نہیں کھلایا اس کو. اور رقبہ حلال کھلاتے اس کو، رزق حلال ہوتا تو اس کی بڑی برکتیں ہوتی، بڑی برکتیں ہوتی. اچھا مجھے تعجب ہوتا ہے بڑا، میں سوچتا ہوں کبھی یہ ہم تو قرآن پاک پڑھتے ہیں، احادیث پڑھتے ہیں، صبح درس قرآن یہاں میں دیتا ہوں، عرصہ ہو گیا درس قرآن دیتے ہوئے. الحمدللہ درس قرآن ابھی ہمارا ختم ہونے والا ہے، بالکل آخری صورتیں چل رہی ہیں. آج سورۃ تکاثر ہم نے درس قرآن میں یہاں پر پڑھی ہے، انشاءاللہ اسی ہفتے میں قرآن پاک کی تکبیر ہو جائے گی. تو میں سوچتا ہوں کہ انسان دیکھیں زندگی کے 50 سال گزر گئے، ابھی وہ سوچتا ہے اچھا ٹھیک ہے میں پڑھ لوں گا نماز، تہجد شروع کر دوں گا، میں اشراق و چاش شروع کر دوں گا. یہ تو میں نوافل کی بات کر رہا ہوں نا. فرائض چھوٹے ہوئے ہیں، حج فرض ہے، ابھی بھی اس کو امید ہے کہ میری 60 سال عمر ہو چکی ہے، ایک مرتبہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو چکا ہے، مجھے جو ہے میرے ہاتھ کانپنا شروع ہو گئے ہیں، بینائی کمزور ہو گئی ہے، قوت سماعت میں کمی واقع ہو گئی ہے، اب جو ہے کچھ معاملات جو ہے وہ ایسے ہو رہے ہیں جو درست نہیں ہیں. ابھی بھی اس کو امید لگی ہوئی ہے کہ میں جیوں گا بھی. ابھی بھی وہ نیت نہیں کرتا چلو میں حج کب کا فرض ہوا ہے میں حج کر رہا ہوں، جا کے میں فلاں میرے ذمہ فلاں حق ہے اس حق کو ادا کر لوں. یہاں ایک بات میں اور زاویے سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. شریعت نے کہا جب بچے جوان ہو جائیں اور کوئی امر مانے نہ ہو تو ان کی شادیاں کر دو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو. یہاں بچوں کو 30 سال کی عمر تک بٹھائے رہتے ہیں، سوچ ہی نہیں ہے. 30 سال عمر ہو چکی ہے بیٹے کی اور 30 سال عمر ہو چکی ہے بیٹی کی، سوچتے ہی نہیں ہے رشتہ کب کرو گے. ابھی جی ان کی ایجوکیشن چل رہی ہے، ابھی یہ پروسیس چل رہا ہے، مکمل ہوگا تو پھر ہم شادی کریں گے. یہ کہاں سے آپ نے لیا ہے؟ یہ اسلام کا تقاضا تو نہیں ہے، قرآن تو یہ نہیں کہتا، حدیث تو حضور کی سنت تو یہ نہیں کہتی. بچے تو جب جوان ہو جائیں اور اس قابل ہو جائیں کہ وہ اپنے گھر کو چلا سکیں تو وہ روزگار کرنے کے قابل ہو چکے ہیں، تو روزگار کا سلسلہ کرنے کے بعد سب سے پہلا کام ان کا نکاح کرنا ہے. نکاح کر دو ان کا. اگر وہ نکاح نہیں کرو گے تو آپ لوگ گناہ گار. اگر وہ برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، برائی کے راستے پر چلتے ہیں تو گناہ گار آپ ہو رہے ہیں، کیونکہ ولی آپ ہیں، سرپرست آپ ہیں، بڑے آپ ہیں. اگر وہ بدکاری کی طرف جاتا ہے، اگر وہ فحاشی کی طرف جاتا ہے، اگر بے راہ روی کی طرف جاتا ہے، اس کا دماغ خراب ہوتا ہے، ذہن خراب ہوتا ہے، دل خراب ہوتا ہے. گناہ گار آپ ہیں، آپ کی پکڑ ہوگی آپ کی وجہ سے. اگر بچی کے ذہن کے اندر خلطان آتا ہے اور بیٹے کا ذہن خراب ہوتا ہے تو آپ ذمہ دار ہیں. یہ کس نے معیارات مقرر کیے ہیں کہ اتنا سامان ہوگا تو میں بچی کی شادی کروں گا، یا ایسا لڑکا ان خوبیوں کا حامل ہوگا تو میں. اور بٹھائے رکھتے ہیں بچیوں کو، اور بچیوں ان کے یعنی سر کے بال جو ہے وہ سفید ہو جاتے ہیں، پھر شادی کی عمر نکل جاتی ہے، پھر رشتے نہیں آتے ہیں. یہ دیکھیں آپ کئی مثالیں ہمارے سامنے دائیں بائیں ایسے ہوتی ہیں. وہ پھر پریشان ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب تو بچی کی عمر 40 سال ہو گئی ہے، اب وہ کہتے ہیں جی کوئی شادی شدہ ہی مل جائے. یعنی یہ حالات ہیں. تو یہ دیکھیں یہ اس طرف توجہ ہماری نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یعنی یہ ہم نے کوشش کرنی ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل کے اندر نیکی کا جذبہ ہو. نیکی کا جذبہ ہو. میں آپ کو ایک تھوڑی سی مختلف انداز سے آج میں نے مثال دی ہے یہ والی. یہ معاشرے کے اندر یہ چیز عام ہے، تو خدا کے لیے ایسا نہ کرو. بالخصوص بچیوں کی شادی پہلے کر دو. آپ جیسے ہی وہ اس عمر کو پہنچے تو آپ فکر کریں اور ان کی شادی کرائیں. یہ MSc کروانا، BSc کروانا یہ فلاحی کو ضروری نہیں ہے. بچیوں کی تعلیم آپ ایک حد تک ہے، ان کو اتنا سکھائیں، دین کا علم سکھائیں، اور پھر اس کے بعد پھر آپ اس کو ان کے گھر روانہ کر دیں. کیونکہ وہ عورت جو ہے اس نے گھرداری سنبھالنی ہے، اس نے ایک نسل کی تربیت کرنی ہے. اب آپ نے ہر چیز تو سکھا دی ہے، اکاؤنٹنگ سکھا دی اس کو، اور اکنامکس سکھا دی اس کو، پتہ نہیں کیا کچھ
کس میں ماسٹر کروا دی, ایم فل پی ایچ ڈی کروا دی, نہیں سکھایا تو گھرداری نہیں سکھائی. اور کیا ہوتا ہے جی, وہ ایم فل اور پی ایچ ڈی اور پتنی کیا کیا, وہ پہلے ہی مہینے گھر آ جاتی ہے, وہ طلاق ہو جاتی ہے اس کو. اللہ تبارک و تعالی ہم پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے, دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو رزق جو ہے اپنا رزق, یہ اس کو ہم نے اچھا کرنا ہے. رزق اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ, اولاد بھی اچھی ہو جائے گی, ہمارے معاملات بھی انشاءاللہ بڑے اچھے ہو جائیں گے. تو فرمایا گیا فک رقبہ, وہ گھاٹی کیا ہے؟ وہ گھاٹی ہے کسی بندے کی گردن آزاد کروانا, غلام کو آزاد کروا دینا. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ, اور بھوک کے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا. یہ بہت بڑی نیکی ہے. اللہ فرماتا ہے یہ مشکل امر ہے جس کے بارے میں تو سوچتا ہے میں دوں یا نہ دوں, میں اس پہ خرچ کروں نہ کروں. اللہ فرماتا ہے اس میں سوچ رہا ہے, غور کر رہا ہے, میں اس کو دوں یا نہ دوں. وہ دے بھائی, دے اس کو دے, کیونکہ یہ تو مستحق ہے. فرمایا یتیما ذا مقربہ, اور جو قریبی عزیز بھی ہے اور یتیم ہے, اس کی کفالت کرنا, اس کی ذمہ داری اٹھانا. یہ ہے وہ گھاٹی جو دشوار گزار گھاٹی ہے, جس میں تو اترتا نہیں ہے, جس پر تو عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتا. فرمایا او مسکینا ذا متربہ, یا خاک نشین جو ہے اس کی کفالت کرنا, اس پر خرچ کرنا. فرمایا ثم کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, کہ پھر یہ ان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی نصیحتیں کی اور آپس میں مہربانی کی تاکیدیں کی. یہ ساری نیکیاں اس وقت قابل قبول ہیں جب ایمان ہوگا. ایمان, اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی بھی خیر والا کام کرے گا, اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا, آخر میں اس کا کوئی صلہ نہیں ہے. فرمایا اولئک اصحاب المیمنہ, یہی لوگ دائیں طرف والے ہیں, یعنی اہل جنت ہیں. والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ, اور جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا تو وہی لوگ بائیں طرف والے ہیں, یعنی جہنمی ہیں. علیہم نار مؤصدہ, اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہے, وہ آگ میں جانے والے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کریں, یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. یہ خاتمہ جو ہے نا, یہ ہے اصل چیز ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے, اور ایسا نہ ہو کہ کوئی ہم گناہ کر رہے ہوں, ہم کہتے ہیں تو بالکل ہلکا سا ہے, اور وہی ہلکا گناہ کہیں ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ, سب سے قیمتی شے ایمان, وہ کہیں نہ چھین لے جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی سلامتی رکھے, ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہمیں استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.